بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ صحرا میں ہوائیں تم دو طوفان بن کے رہتا ہے، وہ صحرا میں ہوائیں تم دو طوفان بن کے رہتا ہے، چمن میں نغمے صبح بہاراں بن کے رہتا ہے، کسانوں کی زباں پر جب دعا ہوتی ہے بارش کی، کسانوں کی زباں پر کسانوں کی زباں پر جب دعا ہوتی ہے بارش کی، وہ سوکی کھیتیوں پر ابر باران بن کے رہتا ہے، شب تاریک دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے، شب تاریک دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ نیلی رنگ کے چھت پر چراغاں بن کے رہتا ہے، زمین پر جب سیاہی پھیلتی ہے شرک و بدعت کی، زمین پر جب سیاہی پھیلتی ہے شرک و بدعت کی، تو واعظ کی زبان پر حرف قرآن بن کے رہتا ہے، میرے مضمون پہ دانش سورت رحمان شاہد ہے، وہ جس رنگ میں رہتا ہے وہ رحمت بداماں بن کے رہتا ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں رب العالمین انسان کو ایک دعوت فکر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا کبھی تو نے اس پانی پر غور کیا ہے جس پانی کو تو پیتا ہے؟ گرمی کے موسم میں انسان پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاتا ہے، انسانی زندگی پانی پر موقوف ہو جاتی ہے،
کھانا نہ ملے تو کچھ دیر بندہ زندہ رہتا ہے، پانی نہ ملے تو اس کی سانسوں کا ڈورا اسے ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ پانی انسان کی زندگی کی اس قدر اہم ضرورت ہے، تو رب العالمین نے اسی پانی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کبھی اس پانی کو تم نے دیکھا اور اس پر غور کیا؟ افرأیتم الماء، کیا تم نے اس پانی کے اوپر کبھی غور کیا جو تم پیتے ہو، اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اس پانی کو تم نے آسمان سے نازل کیا یا ہم اسے آسمان سے نازل کر رہے ہیں تمہارے لیے؟ یعنی وہ پانی رب العالمین کی اتنی بڑی عنایت، کبھی اس پر غور کر کے دیکھیں کہ وہ پانی رب العالمین کا ایسا نظام ہے کہ پانی سمندر کے اندر بھی آپ دیکھیں تو سمندروں کے سمندر پانی کے، اور پھر اس پانی کو، سمندر کا پانی نمکین تھا، اس کو رب العالمین نے یہاں سے اٹھا کر بادلوں کے ذریعے پہاڑوں پر برسایا، اور پھر پہاڑوں کے اوپر ایک درجہ حرارت بلند کر کے رب العالمین نے ان پہاڑوں کے اوپر اس کو جما کر گلیشیئر بنا دیے، اور پھر وہ پانی وہاں جمع، اور جب انسان کو جتنی ضرورت ہوئی، مجھے آپ کو گھر میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنے فریج میں پانی کو محفوظ کرتے ہیں، رب العالمین نے پہاڑوں کے اوپر اس پانی کو محفوظ کیا، اور پھر آسمان پہ سورج کی ڈیوٹی لگائی کہ جتنا میرے بندوں کو پانی کی ضرورت ہو اتنے پانی پہ سورج کی کرنیں ڈالو، وہ پانی پگھلتے ہوئے تمہارے دریاؤں میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ پہاڑوں کے ذریعے زمین کے اندر ڈرینز بنی ہوئی ہیں جن کے اندر وہ پانی جاتا ہے، اور وہ سطح زمین کے نیچے بھی پانی ہے، اپنے گھر کے اندر بھی پمپ لگا کر پانی نکالتے ہو، وہ پانی جو رب العالمین نے پہاڑوں پر برسایا وہ تمہاری زمین کے اندر سے بھی تمہیں پانی مل رہا ہے۔ یہ ایک نظام ہے اس رب العالمین کا، اور یہ اپنے بندے پر اس مالک کا احسان ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کبھی غور کیا کر، یہ پانی کا گلاس جو تو پیتا ہے اور پینے کے اوپر پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا بھی تو بھول جاتا ہے، کبھی غور کیا تو نے کہ یہ پانی میری کتنی بڑی نعمت؟ بہلول رحمت اللہ علیہ نے ایک دن ہارون رشید کو دیکھا کہ ہارون رشید کے پاس پانی کا ایک گلاس لایا گیا، بڑی شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی، کہیں سفر سے واپس آیا تھا، پانی پینے لگا، تو وہ بڑے اللہ والے تھے، دور اندیش تھے، سمجھدار تھے، پانی بادشاہ پینے لگا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت 1 منٹ رک جائیں، ابھی پانی نہ پیئیں، اب وہ رک گئے، کہنے لگا یہ گلاس رکھ دیں، رکھ دیا، کہا بادشاہ سلامت یہ پانی اگر ایک ہی گلاس پوری دنیا میں ہو اور یہ پانی پینے کے لیے نہ مل رہا ہو، اور ایک گلاس پانی کی اگر آپ کو قیمت دے کر خریدنا پڑے تو کتنے میں آپ خرید لیں گے؟ وہ بادشاہ تھا، اللہ والا بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، غور و فکر کرنے لگا کہ واقعی میری زندگی اس پر موقوف ہے، کہنے لگا جی میں آدھی سلطنت دے کر اس پانی کا گلاس خریدنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ کریں، پانی پی لیں۔ اب وہ پانی کا گلاس پی لیا، جب پانی کا گلاس پیا تو پینے کے فوراً بعد جب گلاس رکھا تو بہلول رحمت اللہ علیہ نے پھر ایک سوال کر دیا، کہا آپ کے بادشاہ سلامت یہ پانی جو آپ کے پیٹ میں جا چکا ہے، اگر یہ پانی آپ کے پیٹ سے باہر نہ آئے تو آپ اس کو باہر نکالنے کے لیے کتنی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ اب یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے پوچھ کے دیکھیں اس سے کتنی تکلیف ہے، اس کو کتنی تکلیف ہے اس کو کہ یہ پانی جو پیٹ میں گیا ہے، اس پانی کا جانا ایک الگ نعمت، اس پانی کا ہضم ہو کر دوبارہ نکل جانا یہ ایک الگ نعمت۔ تو بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر یہ پانی نکل نہ رہا ہو، اس کو نکالنے کی آپ کو قیمت دینا پڑے تو آپ کتنی قیمت ادا کریں گے؟ پھر غور و فکر کرنے کے بعد ہارون رشید کہنے لگا میں آدھی سلطنت اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت آپ غور کریں کہ آپ دن میں کتنے گلاس پانی کے استعمال کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کتنا غلہ اور خوراک آپ کھاتے ہیں، کبھی آپ نے اس نعمت پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا جو آپ نعمتیں اپنے رب کی استعمال کر رہے ہیں؟
تو یہ دعوت فکر صرف ان کے لیے نہیں تھی، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی۔ میرے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانی، پانی یہ سب سے افضل صدقہ ہے، تم کسی کو پانی پلا دیتے ہو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہوں، اور جب میں پانی پلانے کے لیے جاتا ہوں ابھی میرے جانوروں نے پانی پینا شروع نہیں کیا ہوتا، اس سے پہلے اور لوگوں کے جانور آ کر اس سے پانی پینا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اونٹ آ کر پانی پینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں ان کو بھی پانی پلا دیتا ہوں، کیا میرا ان کو پانی پلانے پر بھی مجھے کچھ اجر ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام جو معلم انسانیت تھے، انسانیت کو پڑھانے والے، سکھانے والے، آپ نے ارشاد فرمایا ہر جاندار کو پانی پلانے پر تمہارے لیے اجر ہے۔ کسی بھی جاندار کو پانی پلاتے ہو تو یاد رکھنا وہ پانی کا پلانا تمہارے لیے رائیگاں نہیں جائے گا، اللہ رب العزت اس پانی کے پلانے پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے پانی کا پلانا بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ کسی کو توفیق عطا فرما دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں اپنی والدہ کے لیے کچھ صدقے کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے ارشاد فرمائے کہ میں کون سا صدقہ کروں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الماء، پانی کا صدقہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فوراً تشریف لے گئے اور جا کر ایک کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوا کر وقف کر دیا اور رکھ دیا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے، یہ ام سعد حضرت سعد کی والدہ کا کنواں ہے، اور وہ کنواں وقف کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو بھی اگر تم اصال ثواب کرنا چاہتے ہو ان کے لیے پانی کا اہتمام کر دو، مسلسل ان کو صدقے کا ثواب اللہ عطا فرماتے رہیں گے۔ اب پانی کا پلانا، انسانوں کو پلانا، جانوروں کو پلانا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا باعث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا کہ ایک آدمی کنویں کے اندر اترا اور اتر کر پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پیا اور پینے کے بعد جب باہر نکلا تو باہر اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو یہ دوبارہ پانی میں اتر گیا۔ اس نے کہا جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی میں تڑپ رہا تھا، یہ کتا بھی اسی طرح پیاس سے تڑپ رہا۔ وہ نیچے اتر کر دوبارہ پانی لیتا ہے اور لے کر اوپر آ کر کتے کو پلاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اسی عمل کی بدولت اس آدمی کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فاحشہ عورت تھی، بازاری عورت تھی اور ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والی، یہ بھی بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ بھی اپنے جوتے کے ساتھ، موزے کے ساتھ، اس نے جب دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھا اور باندھ کر کنویں میں لٹکایا، لٹکا کر اس میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلانا شروع کر دیا جو پیاس سے بلبلا رہا تھا۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، ادھر رب العالمین نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا کہ ایک فاحشہ عورت، بازاری عورت، صرف اتنے سے عمل پر کہ اس نے ایک اللہ کی مخلوق پر رحم کیا۔ کہتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ اپنے آپ کو کبھی بھی اس چیز سے، کسی نیکی کو کہتے ہیں نا چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، پتہ نہیں وہ چھوٹی سی نیکی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر کتے کو پانی پلانے پر اتنا اجر ہے تو ایک مومن کو پانی پلانے پر کتنا اجر ہوگا، ایک مسلمان کو پانی پلانے پر کتنا اجر ہوگا، ایک قرآن پڑھنے والے بچے کو پانی پلانے پر کتنا اجر ہوگا، کسی نیک آدمی کو پانی پلانے پر کتنا اجر ہوگا۔ اپنے آپ پر ہم یہ غور کریں، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہو کہیں ایسی جگہ پر جہاں لوگ آ جا رہے ہوں، مساجد کے اندر ہے، مدارس کے اندر ہے، اسٹیشن کے اندر ہے، یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جس جگہ پر لوگوں کا آمد و رفت ہو، وہاں پر پانی کا اہتمام کر دیں۔ ادھر ہم عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرے گھٹنے پر ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے، 7 سال ہو گئے اس میں سے مسلسل خون بہ رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی حل بتا دیں۔ فرمانے لگے کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم جا کر پانی کا کہیں انتظام کر دو، کہیں پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ ادھر وہ گیا اور جا کر اس نے پانی کا انتظام و انصرام کیا، لوگوں نے اس سے پانی پینا شروع کیا، ادھر اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ وہ 7 سال سے جو زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اطباء عاجز آ گئے، ڈاکٹر عاجز آ گئے، وہ
ایک صدقے کے علاج سے، یعنی وہ صدقہ جو کیا اس نے اپنے ہاتھوں سے، پانی پلانا شروع کیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو یہ پانی کا پلانا یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس ایک بندہ حاضر ہوگا، اللہ کہیں گے میرے بندے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ کہے گا مولا آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو پانی کی کہاں ضرورت، آپ کہاں محتاج ہوئے، میں نے آپ کو کب آپ نے پانی مانگا اور میں نے آپ کو انکار کیا؟ تو رب العالمین اس وقت ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے، تیرے پاس میرا ایک بندہ پانی پینے کے لیے آیا تھا، پانی مانگنے کے لیے آیا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کا اجر تو میرے پاس محفوظ پاتا اور میں تجھے اس کا اجر عطا فرماتا، لیکن تو نے اس وقت اس کا خیال نہیں کیا، اس غریب آدمی کو پانی پلانے سے انکار کر دیا، آج اگر تو اس کو پلا دیتا آج تیرے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ پڑا ہوتا۔ تو اللہ کے ہاں گویا کسی غریب کو پانی پلانا، اللہ نے اس کو اپنے ساتھ پانی پلانے سے تشبیہ دی کہ مجھے پانی پلا رہا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کا جس کو اللہ نے ہمت طاقت دی ہے، جس قدر استطاعت ہے، کہیں نہ کہیں پانی پلانے کا اہتمام کر دیں۔ چھتوں کے اوپر جانوروں کے لیے پانی پینے کا اہتمام، چرند پرند کے لیے پانی پینے کا اہتمام، انسانوں کے لیے پانی پینے کا اہتمام، جتنا اس علاج اس کو ہم اپنے نیکیوں کے اندر داخل کریں گے، یقین جانیے گا اللہ رب العزت اتنا ہی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ یہ پانی پلانے کی نیکی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ افضل صدقہ، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ پانی، تم کسی کو پانی پلا دو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو اس صدقے کے موقع پر ہم اپنے اللہ سے بھی دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں اتنی ہمت طاقت عطا فرما کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکیں، اور پھر ایک ایک بوند کو جب انسان ترس رہا ہوتا ہے کہ پانی اس کو مل نہیں رہا، جس طرح آج کے حالات بنے ہوئے ہیں، ملک کے حالات بھی ٹائٹ ہیں اور اوپر سے موسم کے حالات بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں اور آسمان بارش کو روک لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا حل بتایا ہے کہ استغفار کی کثرت شروع کر دو، اللہ تم پر آسمان سے بارشیں نازل کرنا شروع کر دے گا۔ آج ہمارے اعمال ایسے ہو گئے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ آسمان سے بارش روک لیتے ہیں۔ تم نے زکوٰۃ روک لی، تم نے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دی، اگر دیتے بھی ہیں تو ڈنڈی مار کر تھوڑی سی زکوٰۃ دے دی، باقی کھا لی۔ اگر تم زکوٰۃ روک لو گے اللہ آسمان سے بارش کا نظام روک لیں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنے آپ کو ہم نے کس جگہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ صدقے اور خیرات کے اہتمام سے، استغفار کے اہتمام سے ہم اپنے لیے اللہ سے پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ اللہ تمہیں بخش دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا کہ وہ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل کر دے گا جب تم استغفار کی کثرت شروع کر دو۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کا اہتمام شروع کر دیں کہ ہم کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائیں، کہ ہم صبح و شام استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، تاکہ اللہ رب العزت کی وجہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر بارشوں کا سلسلہ رک گیا ہے، اللہ اس سلسلے کو بھی جاری فرما دیں گے، یہ گرمی کی شدت کو بھی کم فرما دیں گے۔ اور دوسرا، ہم جہاں تک لوگوں کے اوپر رحم کرنے کا معاملہ ہے، ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے، اللہ ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما دیں گے، اللہ ہمارے لیے بارشوں کا اہتمام فرما دیں گے، اللہ ہمارے معاملات کو سیدھا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔